السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ شان۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو شاید آپ نے پہلے اس انداز میں نہیں دیکھا ہوگا۔ آج کا ہمارا ٹاپک نہ صرف آپ کو چونکا دے گا بلکہ آخر تک سننے پر مجبور بھی کر دے گا۔ تو آئیے وقت ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں آج کی خاص اور اہم ویڈیو۔ ناظرین، پل صراط ایک ایسا پل ہے جس کا ذکر ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، اور اس کا نام آتے ہی دل میں ایک عجیب سا خوف جاگ اٹھتا ہے۔ یہ وہ راستہ بتایا جاتا ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ اس کی تصویر کچھ اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ سننے والے کے دل پر لرزہ طاری ہو جاتی ہے اور آنکھوں کے سامنے ایک خوفناک منظر گھومنے لگتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے لوگ اس پل پر چلتے ہوئے پھسل رہے ہوں اور نیچے دوزخ کی آگ ان کا انتظار کر رہی ہو۔ جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب مکمل کر لے گا اور میزان پر اعمال تولے جا چکے ہوں گے تو پھر اس پل سے گزرنے کی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ جب قیامت، روز محشر یا روز حساب کا ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلے پل صراط کا خیال ذہن میں آتا ہے۔ اس پل سے گزرنے کے لیے بہت سی مسنون دعائیں بھی بیان کی جاتی ہیں جنہیں لوگ یاد کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ قیامت کے دن اس پل پر کن لوگوں کو گزارا جائے گا اور کن کا انجام کیا ہوگا، یہ جاننا ہر انسان چاہتا ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر بات دل کو لگے تو ویڈیو کو پسند کریں، اسے دوسروں تک پہنچائیں اور چینل انفو ایٹ شان کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ہمارا اور آپ کا تعلق قائم رہے۔ ناظرین، انسان اس دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے جانا چاہتا ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک وہ مختلف عقائد، نظریات، اخلاق، گفتگو اور کردار کے مراحل سے گزرتا ہے۔ وہ چاہے یا نہ چاہے ان راستوں پر چلنا ہی پڑتا ہے۔ قرآن پاک جو انسان کے لیے مکمل رہنمائی ہے، وہ اسے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سکھاتا ہے۔ والدین، اولاد، رشتہ داروں اور ہمسایوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، یہ سب ہمیں قرآن کی تعلیم سے معلوم ہوتا ہے۔ ہم پر نماز میں اللہ سے سیدھے راستے کی دعا مانگتے ہیں، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں جو ہر نماز کا لازمی حصہ ہو۔ صراط مستقیم کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے، اور قرآن ہر وقت انسان کو خبردار کرتا ہے کہ کہیں وہ اس راستے سے ہٹ نہ جائے۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو اپنے رب کے قریب لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان، تمہیں اپنے رب تک پہنچنے کے لیے کوشش کرنی ہے یہاں تک کہ تم اسے جا ملو۔ اس آیت میں صرف جنت یا جہنم کا ذکر نہیں بلکہ خالق تک پہنچنے کی بات ہے۔ وہ جہاں شیطان انسان کو بہکانے کے لیے طاق میں بیٹھا ہے، اس نے ازل سے یہ عہد کیا تھا کہ وہ بندوں کو سیدھے راستے سے ہٹائے گا۔ شیطان کا کام یہی ہے کہ جو سیدھی راہ پر ہو پھسلانے کی کوشش کرے، جو پہلے ہی غفلت میں ہو اس کے لیے وہ الگ محنت نہیں کرتا۔ جب ہم صراط مستقیم کی بات کرتے ہیں تو یہ دو انجام کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ ایک راستہ جنت تک جاتا ہے اور دوسرا راستہ جہنم تک پہنچتا ہے۔ ایک راستہ اچھے اخلاق، سچے عقیدے اور شریعت پر عمل سے جڑا ہے، دوسرا راستہ غلط نظریات، برے اعمال اور نافرمانی سے وابستہ ہے۔ انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کون سا راستہ چنتا ہے۔ ایک راہ وہ ہے جس میں انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے، دوسروں کا درد سمجھتا ہے اور بندگی کرتے کرتے اپنے رب کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ دوسری راہ وہ ہے جس میں وہ دنیا کی چمک دمک میں کھو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اپنے رب سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسان اس دنیا میں ایک مسافر ہے اور اس کا سفر صرف چند سالوں تک محدود نہیں بلکہ یہ کئی عالموں سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ یہ راستہ صرف دنیا پر ختم نہیں ہوتا بلکہ عالم دنیا کے بعد عالم برزخ اور پھر قیامت تک جاری رہتا ہے۔ آخر کار یہی سفر جنت یا جہنم پر جا کر ٹھہرتا ہے۔
ہم جو کچھ بھی یہاں کرتے ہیں اس کا تعلق اگلی زندگی سے ضرور جڑا ہوتا ہے۔ پل صراط کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے اور اس کے حالات مختلف انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ اس پل کو مختلف طریقوں سے عبور کریں گے۔ کچھ بجلی کی طرح تیزی سے گزر جائیں گے، کچھ گھوڑے کی رفتار سے آگے بڑھیں گے، کچھ اپنے ہاتھ پاؤں کے بل رینگتے ہوئے عبور کریں گے، کچھ پیدل چلیں گے اور کچھ لٹکتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ کبھی جہنم کی آگ انہیں چھوئے گی اور کبھی چھوڑ دے گی۔ اس طرح ہر شخص کا گزرنا اس کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ اس عبور کا اصل معیار یہی ہوگا کہ وہ بندہ اللہ کے کتنے قریب تھا۔ آج دین کے نام پر کئی فرقے بن چکے ہیں اور ہر ایک خود کو سیدھے راستے پر سمجھتا ہے، لیکن اصل پہچان اللہ کی مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں، کیونکہ انسان اکثر اپنے اعمال کو درست سمجھتا ہے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ بعض اولیاء اللہ کہتے ہیں ہم ابھی سے پل صراط پر چل رہے ہیں۔ اس دنیا کا ایک سرا دنیا ہے اور دوسرا آخرت سے جڑا ہوا۔ ہر شخص ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ روح عالم ارواح سے اس دنیا میں آتی ہے، پھر ماں کے پیٹ کے مرحلے سے گزر کر اس دنیا میں قدم رکھتی ہے۔ اس کے بعد قبر اور برزخ کا مرحلہ آتا ہے اور یوں یہ سفر جاری رہتا ہے۔ کچھ اہل دل نے اس دنیا کو ہی پل صراط قرار دے دیا، کیونکہ یہ پھسلنے کا خطرہ ہے۔ وقت موجود ہے، اگر انسان ذرا سا بھی دائیں یا بائیں ہٹ جائے تو گڑھے میں گر سکتا ہے، چونکہ یہ راستے رب کریم کی طرف جاتا ہے، اس لیے یہاں بہت سنبھل کر چلنا ہوتا ہے۔ جو شخص یہاں سیدھا چلتا ہے وہی آگے بھی کامیاب ہوگا، جو یہاں بھٹک جاتا ہے وہ آگے بھی مشکل میں پڑے گا۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا تو پھر اسے آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیوں ہوگا؟ سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر گزار اور ایمان والے ہو تو مجھے تمہیں عذاب دینے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا ایک پوشیدہ خزانہ تھا اور چاہا کہ پہچانا جاؤں، اس لیے انسان کو پیدا کیا گیا تاکہ وہ اپنے رب کو پہچانے۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ سب راستے ہیں مگر اصل منزل رب کی پہچان ہے۔ یہی قرب الہی اور معرفت ہے جس کی طرف سے انسان کو بڑھنا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جنت میں داخلہ صرف اعمال سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ جب تک اس کا کرم شامل حال نہ ہو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سب سے بڑا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اسے کھو دیا وہ خالی رہ گیا۔ انسان کی اصل منزل اپنے رب کی پہچان ہے جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ وہ اس کی یاد میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ اولیاء اللہ کے مطابق پل صراط ایک ایسا سفر ہے جس میں زیادہ بوجھ لے کر نہیں چلا جا سکتا، اس لیے وہ دنیا کی آسائشوں اور فخر سے دور رہتے ہیں۔ وہ نیکیوں کو بھی اپنی جھولی میں جمع کر کے غرور نہیں کرتے، گناہوں کے قریب بھی نہیں جاتے۔ اگر کوئی اچھا کام کرے تو اسے یاد کر کے تکبر نہیں کرتے۔ وہ لوگ ہر وقت اللہ کے فضل کے طلبگار رہتے ہیں۔ جب دل میں اللہ کا نور آ جائے تو انسان کا حال بدل جاتا ہے۔ جس دل میں نور ہو وہاں سوال کا جواب ڈر باقی نہیں رہتا۔ اگر کوئی شخص دنیا کے اس نازک راستے سے گزر کر اپنے رب تک پہنچ گیا تو آخرت کا پل اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ فتح اور کامیابی اس کو ملتی ہے جو اپنے رب کو پا لے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے صرف عبادتوں کے ظاہری عمل سے نہیں بلکہ صحیح رہنمائی سے انسان منزل تک پہنچتا ہے۔ اللہ کا راز اہل علم کے سینوں میں ہوتا ہے اور وہی اسے آگے پہنچاتے ہیں۔ جب کوئی سچا
طالب نکلتا ہے تو اسے کسی رہبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کی پہچان کے بغیر مرے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اس لیے صحیح رہنمائی بہت ضروری ہے۔ اللہ جو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے وہ بندے کو عذاب ڈالنے کا خواہاں نہیں۔ ایک ماں اپنے بچے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی تو اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ اپنے بندے پر کیوں ظلم کرے گا؟ دوزخ ان لوگوں کے لیے ہے جو کھلے دشمن بن جاتے ہیں۔ گنہگاروں کے لیے شفاعت کا دروازہ رکھا گیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ ندامت کے ساتھ حاضر ہو اور اپنی نیکیوں پر غرور نہ کرے بلکہ اپنی کمزوریوں کو مان لے، کیونکہ قیامت کے دن غرور نقصان دے گا اور عاجزی فائدہ دے گی۔ اس لیے فرمایا گیا ہے جسے حساب کے لیے روک لیا گیا وہ مشکل میں پڑ گیا۔ اصل کامیابی اسی میں ہے کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفاداری رکھے۔ جیسے کہ شاعر نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا ہے تو سب کچھ تمہارا ہے۔ اگر یہ رشتہ مضبوط ہو تو دنیا کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت سے محبت اور وفاداری ایمان کا حصہ ہے، اور اگر دل میں یہ محبت نہ ہو تو ظاہری عبادات بھی روح رہ جاتی ہے، لیکن اگر سچی محبت ہو تو راستے خود آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ روزہ، حج، زکوٰۃ تب معنی رکھتے ہیں جب دل میں عشق رسول ہو۔ اگر یہ رشتہ مضبوط ہو جائے تو انسان کے لیے بہت سے مشکل مرحلے آسان ہو جاتے ہیں۔ محبت رسول دل کو نور سے بھر دیتے ہیں اور یہی نور پل صراط کو آسان بنا دیتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا نور اور رسول کی محبت ہو وہ خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ انسان کو ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھنا چاہیے، کیونکہ دنیا کی چمک دمک انسان کو بہکا سکتی ہے، مگر جو ہوشیار ہے وہ بچ جاتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ انہیں موقع دیتا ہے۔ اگر ہم سچے دل سے اس کی طرف لوٹ آئیں تو وہ ہمیں قبول کر لیتا ہے۔ اس کا در ہمیشہ کھلا ہے اور اس کی رحمت اتنی وسیع ہے۔ پل صراط کا خوف ہمیں سیدھا رکھنے کے لیے ہے، نہ کہ مایوس کرنے کے لیے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں اپنا راستہ درست کریں۔ اگر یہاں سنبھل گئے تو آگے بھی آسانی ہوگی، اگر یہاں غفلت کی تو آگے بھی مشکل ہوگی۔ اس لیے ہر نماز میں جو ہم سیدھے راستے کی دعا مانگتے ہیں اسے دل سے مانگنا چاہیے۔ ہمیں اپنے اعمال، اپنے اخلاق اور اپنے تعلقات کو درست کرنا چاہیے۔ یہی وہ تیاری ہے جو آخرت کے سفر میں کام آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھا راستہ دکھائے اور اس پر قائم رکھے، ہمیں اپنی رحمت سے نوازے اور اپنی محبت عطا کرے۔ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ ہمیں ایسا دل دے جو عاجزی والا ہو اور ایسا عمل دے جو خالص ہو۔ ہمیں غرور سے بچائے اور ندامت کی دولت دے تاکہ ہم اس دنیا کے نازک پل سے بخیریت گزر جائیں اور آخرت کے پل پر بھی کامیاب ہو سکیں، اور اللہ ہمیں اپنے قرب کی دولت عطا فرمائے اور اپنی رضا نصیب کرے۔ آپ خوش رہیں اور ہمیشہ اللہ کے سائے کے کرم میں رہیں۔ اگر آپ کو انفو ایٹ شان کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے خاص دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔